برداشت کرے. علی بادشاہ فرماتے کبھی ہمارا مقابلہ نہ کرنا، کیونکہ علی بادشاہ جب اس حجرے میں لے کے گئے، تشریف لے کے گئے جنہوں نے اپنی مرضی سے جانشین رسول مقرر کیا، ساروں کو مخاطب ہو کے امیر المومنین نے کہا جسے تم نے مجھے چھوڑ کے جانشین رسول مقرر کیا ہے کہ ان میں کوئی امام المومنین ہے؟ سب نے کہا نہیں ہے. سراج السالکین ہے؟ سب نے کہا نہیں ہے. یاسوف الدین ہے؟ سب نے کہا نہیں ہے. کیا جنت جہنم یہ بانٹیں گے؟ سب نے کہا نہیں ہے. سورہ الحمد یہ ہے؟ کہا نہیں ہے. انعمت علیہم یہ ہے؟ کہا نہیں ہے. عرش پہ جانے والے یہ ہے؟ کہا نہیں ہے. جبرائیل کے استاد یہ ہے؟ کہا نہیں ہے. محمد کے داماد یہ ہے؟ کہا نہیں ہے. خدا کے خازنات یہ ہے؟ کہا نہیں ہے. سلمان کے مولا ہے؟ کہا نہیں ہے. کمبر کے آقا ہے؟ کہا نہیں ہے. کائنات کے والی ہے؟ کہا نہیں ہے. قسیم الرزق ہے؟ کہا نہیں ہے. جب سب نے عدیل بھائی کہا نہیں ہے، اس وقت علی بادشاہ. السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل عزاداری ٹی وی اکاڑا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. بآواز بلند جواب دے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، پھر بھی نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، پھر بھی نعرہ حیدری، یا علی. صلوات بلند آواز کے ساتھ تلاوت فرمائیں. آواز کھولیں بھائی، اس کے ٹھیک کریں. اپنے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے صاحبان مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں. اللہم صلی علی محمد. ارواح معصومین کے پاک نزول کے لیے سارے مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں. آپ صاحبان اگر مہربانی فرمائیں تو یہ جگہ آپ کے لیے خالی پڑی ہے. پچھلے صاحبان ایسے بلا فصل کے ماننے والے ہیں، یہاں پر تشریف لے آئیں تاکہ باجماعت نماز عشق حسین ابن علی عطا کی جائے. سارے صاحبان ایسے دو دو قدم تشریف لے آئے. پچھلے صاحبان ماشاءاللہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم سابقہ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین. صلوات. الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی الحاشمی الحادی المہدی سید البہی وقوقب دری صاحب الفضل والعطا والجود والسخاء والعمر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وعظمتهم وحرمتهم وغيبتهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب انی مغلوب فانتصر. جو بندہ محمد و آل محمد کے احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے، کوشش کرے اتنی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائے. سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ خالق لمیزل آل محمد کے پاکیزہ نورانی ذکر پاک کے صدقے سے میری عزتدار بھائی ذاکر اہل بیت جناب عدیل عباس پیر صاحب کا، ان کے بھائیوں کا، ان کے خانوادے کا ذکر پاک مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرما. تمام مزداروں کا، موالیان حیدر کرار رسول شیعہ احباب کا، مالک فرش ولا و عزا ذکر آل محمد میں قدم قدم چل کر آنا مالک عبادت میں شمار فرما. تمام کی نیک تردلی حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما. جن جن احباب نے ہمارے ذمہ جو جو دعائیں لگائی ہیں، علیم بذاتی صدور ہے مالک، تمام کی نیک دلی حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما. ہمارے وارث برحق
امام زمن کا مالک ظہور جلد فرما، ہمیں امام کی زیارت کے قابل بنا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرما۔ اجازت سے بات شروع کی جائے۔ کافی صاحبان تشریف فرما ہے، میں جتنی دیر بھی آپ کے ساتھ محو گفتگو رہوں، آپ کی توجہ کا محور مرکز فقط اور فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے۔ توجہ ذکر کی جانب رہے گی تو پھر آنے کا مقصد پورا ہوگا۔ آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایک بات کرتا ہوں، پھر اپنے موضوع کی طرف میں سفر کرنے لگا ہوں۔ بندہ رضا بھائی شیعہ ہو یا سنی ہو، وہ درود کی تلاوت کرتا ہے، لیکن اگر صلوات درود کی عظمت کا پتہ ہو تو پڑھنے کا لطف کچھ اور ہے۔ صدا سلامت رہیں، تھوڑا سا ساتھ چاہیے سرکار، آپ کے ساتھ چاہیے، دعا چاہیے، خیرات حاصل کرنے کے لیے میں حاضر ہو گیا ہوں۔ تھوڑی انفراد کی معصوم فرماتے ہیں، پہلا فکرہ میں آپ کے حوالے کرنے کو، معصوم فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ خدا بزرگوں صلوات پڑھتا ہے بھائی، تو اس کے کسی بدن سے بھجن ایک ایسی خوشبو نکلتی ہے جو بدن سے ہوا میں، ہوا سے فضا میں۔ بیدار ہونا جو علی والے ہو، مجھے نہیں خبر کون کہاں تک پرواز کرے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ خدا بھائی جان صلوات پڑھتا ہے تو اس کے اسی بدن سے ایک ایسی خوشبو نکلتی ہے جو بدن سے ہوا میں، ہوا سے فضا میں، فضا سے خلا میں، خلا سے پہلے فلک پر، پہلے فلک سے دوسرے فلک پر، دوسرے فلک سے تیسرے فلک پر، تیسرے فلک سے چوتھے فلک پر، اور اسی طرح جب پورے عالم افلاق میں وہ خوشبو صلوات پھیل جاتی ہے تو تسبیح و تقدیس میں مشغول ملائکہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، جو ملائکہ تسبیح چھوڑو، سجدے سمیٹو، رکوع تمام کرو، چلو زمین پر حسین کی مجلس شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کے ہاتھ کا مالک علی ہے، ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے، ہاتھ اونچے جو عبادت کرو، حیدری۔ صدا سلامت رہے، توجہ حاصل ہو گئی تو ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس کی ضمن میں تھوڑا سا سبق سنانا ہے، اور یا علی مدد ہے۔ تو رضا باقری صاحب یہ جو میں نے تلاوت کی ہے تو یہ قرآن کی آیت، مگر حقیقی طور پر یہ ایک نبی کی مانگی ہوئی دعا ہے۔ ساتھ چاہیے، ایک لمحہ چاہیے، ایک نبی کی ہے قرآن کی آیت، مگر بھائی حقیقی طور پر ایک نبی کی مانگی ہوئی دعا، اور نبی بھی عام نبی نہیں۔ ہائے ہائے، میں اس کا فوراً آپ کو نام بتاؤں تو شاہ جی یہ جتنے صاحبان تشریف فرما ہیں یہ سر بھی نہیں ہلائیں گے۔ میں اس کی نشانی بتاتا ہوں تاکہ بابا جی داد، دعا، سبحان اللہ کی تسبیح سب کچھ ایک ساتھ میں ہو جائے۔ سر اٹھاؤ، تاریخ والے سنی، شیعہ، بریلوی، چکڑالوی، مرزئی، 73 فرقے کے علماء، مرد، جوان، بوڑھے، بچے جس نبی کو کشتی والا نبی کہتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صدا سلامت رہو، نبی صاحب سفینہ حضرت نوح علیہ السلام۔ تاریخ والوں نے ضمانت کے ساتھ ایک ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا ہے، پچھلے سردار تاریخ والوں نے اس کا نام عبد الجبار، عبد الستار اور عبد الغفار لکھا۔ کتنے نام؟ 3 نام تاریخ نے لکھے۔ کون سے؟ عبد الجبار، عبد الستار یا دانش بھائی عبد الغفار۔ یہ جو نوح ہے یہ اس نبی کا لقب ہے، نام نہیں۔ بیدار ہونا جتنے ماتمی عزادار نوح خان تشریف فرما ہو، میں اپنے مذہب کی وکالت میں بات کرنے لگا۔ نوح سرکار اس کا رضا بھائی لقب ہے، نام نہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر یہ عبد الجبار، مجھے دیکھیں گے، عبد الستار یا عبد الغفار نبی نوح بنا تو بنا کیسے؟
بسم اللہ مرزا صاحب، ماں حسین کی صدا سلامت رکھے۔ سوچنے کی بات بھائی یہ ہے کہ آخر یہ عبدالجبار، عبدالستار یا عبدالغفار نبی نور بنا تو بنا کیسے؟ مجھے عزت ہے تیرے قرار کی قسم ہے، میں جھوٹ بولوں چار دے معصومین میری شفاعت ہی نہ فرمائے۔ جب بھی اسلام کی خاطر، تبلیغ کی خاطر، دین کی خاطر، اللہ کی خاطر اللہ کا یہ نبی بازار میں جاتا ہے، امت ظلم کرتی ہے، امت تشدد کرتی ہے، امت استبداد کرتی ہے۔ سنی شیعہ بھائیوں، اور اس ظلم کے تشدد کے خلاف اللہ کا یہ نبی بازاروں میں، گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں پر ظلم کے خلاف نوحہ پڑھتا تھا۔ جتنے ماتمی تشریف فرما ہو، جتنے ماتمی تشریف فرما ہو، ہاتھ اونچے چاہو، عبادت کرو حیدری۔ بسم اللہ کرو۔ ظلم کے خلاف تاریخ پڑھنے لگاؤ۔ ظلم کے خلاف کیا کرتا تھا؟ کیا کرتا تھا؟ نوحہ پڑھتا تھا۔ مرزا صاحب، اللہ کو اپنے نبی کا یہ نوحہ پڑھنا، بیدار ہونا، اتنا پسند آیا کہ اس کا نام ہی رکھ دیا نوح۔ بیدار ہونا خدا کے لیے۔ اللہ کو اپنے نبی کا یہ نوحہ پڑھنا، جتنے یہاں پر تشریف فرما ہے اور جہاں جہاں تک نوکر کی آواز جا رہی ہے، میرا ایک ایک فکرہ وصول کر کے بچوں کو لوری کے طور پہ سنانے کا ہے۔ اللہ کو اپنے نبی کا یہ نوحہ پڑھنا سرکار اتنا پسند آیا رضا بھائی کہ اس کا نام ہی رکھ دیا نوح۔ اب نوح کہتے ہیں ظلم کے خلاف نوحہ پڑھنے والے کو، ظلم کے خلاف نوحہ پڑھنے والے کو نوح کہتے ہیں۔ کافر ہم ہیں، مشرک ہم ہیں، غالی ہم ہیں۔ ارے جو زمین پر پہلا صاحب شریعت نبی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ ارے جہاں سے شریعت کی ابتدا ہے وہیں سے نوح کی ابتدا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صدا سلامت رہو، صدا سلامت رہو۔ جہاں سے شریعت کی ابتدا سرکار، وہاں سے نوح کی ابتدا۔ اچھا، نوح تبلیغ کرتے، امت پتھر برساتی۔ ادار ہونا، نوح کا آغاز شریعت ہے۔ صدا سلامت رہیں۔ خوبصورت جملہ کہ نوح کا آغاز ہی شریعت ہے، بے شک۔ اچھا، نوح تبلیغ کرتے سرکار، امت پتھر برساتی۔ وہ اتنے پتھر برستے اللہ کے اس نبی پر کہ اللہ کا یہ نبی پتھروں کے ڈھیر کے نیچے چھپ جاتا۔ امت نبی کو مردہ سمجھ کے چھوڑ کے چلی جاتی۔ اللہ جبرائیل سے کہتا، جبرائیل جی رب جلیل وہ دیکھ زمین پر میرا نبی بسمل کی طرح پتھروں کے ڈھیر کے نیچے تڑپ رہا ہے، جلدی سے زمین پر جا اور میرے نبی کے اوپر سے یہ پتھر ہٹا، اپنے نوری اور کافوری پر میرے نبی کے زخموں پہ مس کر، میرا نبی تندرست ہو جائے گا، میرا نبی صحت یاب ہو جائے گا، میرا نبی ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے عزت امام حسین علیہ السلام کی قسم ہے، جبرائیل زمین پر نازل ہوتے، نبی کے اوپر سے پتھر ہٹاتے، اپنے نوری اور کافوری پر نبی کے زخموں پہ مس کرتا، نبی تندرست ہو جاتا، نبی صحت یاب ہو جاتا، نبی ٹھیک ہو جاتا۔ ارے شیعوں کو کافر کہنے سے پہلے جا کے تاریخ اسلام کے جملے پر، ارے جو نبیوں کو شفا دے اسے فرشتہ کہتے ہیں، جو فرشتوں کو شفا دے اسے حسین ابن علی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو حسین کا مقروض ہے، ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے، ہاتھ اونچے چاہو، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نوح تبلیغ کرتے، یہ سرکار دہشت گردی کا نام اسلام نہیں۔ یہ ہمارے بزرگ ذاکر مالک ان کے درجات کو بلند فرمائیں بھائی جان، ممبر امام حسین علیہ السلام پہ گولی مار کے حاجی نوید عاشق بھی صاحب کو شہید کر دیا گیا۔ کیا یہی اسلام ہے؟ دہشت گردی کا نام اسلام نہیں، بلکہ آل محمد کے پاکیزہ کردار کا نام اسلام ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا کہتے ہیں سرکار بھائی جان؟ یہ کالے کپڑے پہنتے ہیں کہ نہیں پہنتے؟ یہ کافر ہیں، ان کی مجلس میں نہ جانا۔ یہ نوحہ پڑھتے ہیں، یہ کافر ہیں۔
یہ ماتم کرتے ہیں یہ کافر ہیں، یہ علم کو چومتے ہیں یہ کافر ہیں، یہ ذوالجلال کو چومتے ہیں یہ کافر ہیں۔ درجات بلند ہو علامہ ناصر عباس شہید کے اور ان کے استاد محترم علامہ عرفان درابدی علی اللہ مقامہ و نور اللہ مرقدہ کے، وہ فرمایا کرتے تھے او بھائی کافر وہ نہیں جسے مولوی دیوار پہ لکھے، کافر وہ ہے جسے اللہ قرآن میں لکھے۔ زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچا ہے، زندہ باد ہے وہ ماتمی جو پہلے پہنچ گیا ہے۔ ہمیں کہتے ہیں کہ مجلس میں نہ جایا کرو، یہ کالے کپڑے پہننا حرام ہے، زنجیر زنی کرنا حرام ہے، شبیہات نکالنا حرام ہے۔ عدیل بھائی بھی آگے، شکر ہے خدا کا، ماں حسین کی ان کے بختوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ ہمیں کہتے ہیں کہ ماتم کرنا حرام ہے، زنجیر زنی کرنا حرام ہے، شبیہات نکالنا حرام ہے، جو علم کو چومنا حرام ہے۔ پتوں کی سرزمین امام بارگاہ حسینیہ میں سادات عزادار ماتمی زنجیر زنوں کی موجودگی میں افتخار حسینی اپنے مذہب کی وکالت میں فکر آپ کے حوالے کرنے لگا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ماتم حرام، زنجیر زنی حرام، شبیہات نکالنا حرام، علم کو چومنا حرام، ذوالجلال کو چومنا حرام ہے۔ منت کر کے میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں کہ بھائی تو جو کہتا ہے ماتم حرام ہے، ذرا اتنا تو ثابت کر کہ تیرے مذہب کے مطابق، تیرے فقہ کے مطابق حرام کہتے کسے ہیں؟ مولوی نے کیا بتانا ہے؟ آؤ حسین کا ذاکر آپ کو بتانے لگا ہے۔ حرام کی دو تعریفیں میں بتانے لگا ہوں۔ حرام ہر اس کام کو کہتے ہیں جو چھپ کے کیا جائے۔ بیدار ہونا، بیدار ہونا، بیدار ہونا۔ حرام ہر اس کام کو کہتے ہیں بھائی جو چھپ کے کیا جائے۔ فکرے بھی پڑھوں گا، چہروں کی بھی زیارت کروں گا۔ حرام ہر اس کام کو کہتے ہیں جو چھپ کے کیا جائے۔ دوسری تعریف یہ ہے جس کے کرنے کے بعد پچھتایا جائے، جس کے کرنے کے بعد پچھتایا جائے۔ رقصیوں کے سر پہ قرآن، ہم مظلوم کا ماتم چھپ کے نہیں کرتے، پہلے اشتہار لگواتے ہیں، پھر بینر چھپواتے ہیں، پھر اعلان کرواتے ہیں کہ کل فلاں محلے میں، فلاں امام بارگاہ میں، فلاں مسجد میں، فلاں چوک میں مظلوم کا ماتم ہوگا، اتنے عزادار ہوں گے، اتنی ماتمی سنگتیں ہوں گی۔ یہ چھوپ کے نہیں کیا۔ دوسری تعریف یہ ہے جس کے کرنے کے بعد پچھتایا جائے۔ لیا قرآن ہمارے سروں پہ رکھ، اگر ہمارا کوئی نوجوان ماتم کرتے کرتے شہید ہو جائے، نہ ماں پچھتاتی ہے نہ باپ پچھتاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو حسین کا مقروض ہے، سدا سلامت رہیں، سدا سلامت رہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ جی ہیں بھائی جان، سدا سلامت رہیں۔ بھائی جان تشریف فرما۔ پڑھنے والے اور بھی کافی احباب ہیں۔ توجہ ہے سرکار، تو باتیں اور کرنی ہیں، پھر یا علی مدد۔ ہائے ہائے، درجات بلند ہوں سرکار علامہ۔ ایک بات آ گئی ہے کیونکہ اب اس دور میں اگر ان کو نہ پڑھا جائے تو ظلم ہے، کیونکہ وہ شہید حق کے سیدہ ہیں۔ مالک درجات بلند فرمائے حاجی نوید عاشق بیہ صاحب کے اور سرکار علامہ ناصر عباس شہید کیے۔ شہید ملت جعفریہ، شہید ولایت علی، شہید حق زہرا سرکار ذاکر نوید عاشق بیہ صاحب کی درجات بلند کریے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا روحانیت ہے سرکار۔ ان بادشاہوں کا کرم جب ہو جائے تو پھر نام آنے سے روحانیت ہو جاتی ہے۔ آپ کے دادا استاد ہیں، آپ کے لیے یہ بلکہ واجب اور اوجب ہے کہ ہر مجلس میں ان کے لیے دعا کیا کریں۔ توجہ ہے سرکار۔ سرکار وہ نا ٹی وی چینل کا کیونکہ دور رمضان ٹرانسمیشن ایسے سرکار، وہ بیٹھے تو سامنے ایک مولوی صاحب بیٹھے تھے، وہ سرکار علامہ ناصر عباس شہید جب اپنے بادشاہ سرکار علی بادشاہ کا کوئی لقب بیان کرتے تو وہ کیونکہ ان کے پاس اپنے لقب تو تھے نہیں، اللہ اکبر، سرکار اپنے لقب تو تھے نہیں، جلدی سے وہ امیر المومنین کے لقب چرا کے جلدی سے اپنے پیر کے ساتھ جوڑ لیتا۔ لقبوں تک آ گئے۔ اچھا سرکار، وہ انہوں نے کہا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے۔ سنیے گا، ایک لمحہ چاہیے، میرے خیال میں اذان بھی قریب ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے۔ سرکار جب اس کی باری آئی تو اس نے بھی یہی کہا کہ امیر المومنین حضرت فلاں کا ارشاد گرامی ہے۔
پریشان ہو گئے؟ پڑھنے میں لگا ہوں، پریشان آپ بیٹھے ہیں۔ اچھا پھر جب قبلہ کی باری آئی سرکار علامہ ناصر عباس شہید کی، انہوں نے کہا امیر المومنین، سراج السالکین، یاسوب الدین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے۔ رضا بھائی جب اس مولوی کی بات ہے تو اس نے بھی کہا امیر المومنین سراج السالکین یاسوب الدین حضرت فلاں کا ارشاد گرامی ہے، درجات بلند ہو علامہ ناصر عباس شہید ہے۔ انہوں نے کہا لے مولوی اب تکڑا ہو جا، میرے ساتویں امام موسیٰ کاظم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن حسین ابن علی ابن زین العابدین ابن حسین ابن علی کا ارشاد گرامی ہے۔ فرما مولوی حسین پہ میں چیلنج کر کے فکرے پڑھنے لگا ہوں، مجھے نہیں خبر کون کہاں تک پرواز کرے، جس کے سینے میں دل ہے دھڑکن میں علی ہے، کبھی بھی آل محمد کی برابری نہ کرنا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ان کے قصیدے پڑھے ہیں، اللہ نے قرآن میں ان کے قصیدے پڑھے ہیں، اللہ نے قرآن میں ان کے بارے میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ کبھی بھی ان کا مقابلہ نہ کرنا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں قسمیں کھا کے ان آیات کے بارے میں کہا ہے کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ کبھی بھی ان کا مقابلہ نہ کرنا، کیونکہ اللہ نے آل محمد کے بارے میں کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ کبھی بھی آل محمد کا مقابلہ نہ کرنا، کیونکہ اللہ نے آل محمد کے بارے میں کہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ کبھی بھی ان کا مقابلہ نہ کرنا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ان کے بارے میں کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کبھی بھی ان کا مقابلہ نہ کرنا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کبھی بھی ان کا مقابلہ نہ کرنا۔ میں مرزا صاحب کتنی آیات پڑھتا رہوں گا، پورا قرآن اللہ نے آل محمد کی شان میں نازل کیا ہے، مجھے نہیں خبر کہ کون کہاں تک پرواز کرے۔ علی بادشاہ فرماتے کبھی ہمارا مقابلہ نہ کرنا، کیونکہ علی بادشاہ جب اس حجرے میں لے کے گئے، تشریف لے کے گئے، جنہوں نے اپنی مرضی سے جانشین رسول مقرر کیا، ساروں کو مخاطب ہو کے امیر المومنین نے کہا جسے تم نے مجھے چھوڑ کے جانشین رسول مقرر کیا ہے کہ ان میں کوئی امام المومنین ہے؟ سب نے کہا نہیں ہے۔ سراج السالکین ہے؟ سب نے کہا نہیں ہے۔ یاسوب الدین ہے؟ سب نے کہا نہیں ہے۔ کیا جنت جہنم یہ بانٹیں گے؟ سب نے کہا نہیں ہے۔ سورہ الحمد یہ ہے؟ کہا نہیں ہے۔ انعمت علیہم یہ ہے؟ کہا نہیں ہے۔ عرش پہ جانے والے یہ ہے؟ کہا نہیں ہے۔ جبرائیل کے استاد یہ ہے؟ کہا نہیں ہے۔ محمد کے داماد یہ ہے؟ کہا نہیں ہے۔ خدا کے خازنات یہ ہے؟ کہا نہیں ہے۔ سلمان کے مولا ہے؟ کہا نہیں ہے۔ کمبر کے آقا ہے؟ کہا نہیں ہے۔ کائنات کے والی ہے؟ کہا نہیں ہے۔ قسیم الرزق ہے؟ کہا نہیں ہے۔ جب سب نے عدیل بھائی کہا نہیں ہے، اس وقت علی بادشاہ دو کے دو جملے۔ شام ہو گئی، عبادت کی تکمیل کے لیے حکم ہے سرکار، اس کی تعمیل میں دو جملے، حسین کے اس بیٹے کی غربت کے دو جملے، مرزا صاحب ملک صاحب، جس کے بارے میں آج تک علماء بزرگوں فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ مولا علی اکبر بادشاہ سے زیادہ محبت حسین کو تھی یا بی بی زینب عالیہ کو تھی۔ جزاک اللہ ذرا اس کی آواز کو اللہ بھائی جان آسان کرنا۔ کسی کو یقین نہ ہو عدیل بھائی، ماں حسین کی آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے، کسی کو یقین نہ ہو کہ مولا علی اکبر کتنے پیارے تھے حسین کو۔ عزادار و حسین مولا اپنے تہجد کا نماز کا مصلی رونے والوں اس مقام پر بچھاتے جہاں علی اکبر کا جھولا ہوتا تھا۔ جزاک اللہ، رونے کی تیاری کرو۔ عزاداران امام مظلوم کربلا 2 رکعت اللہ کی نماز، کئی بوسے علی اکبر کے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، جب میں نے خمسے کی یہاں پر مجالس پڑھی عدیل بھائی، میں نے یہ کہا تھا جب میں نے مولا عباس پڑھا اور مولا علی اکبر کے مصائب پڑھے تو ان مصائب میں نے مرزا صاحب یہ عرض کی تھی کہ ہماری یہ جرت نہیں کہ ذاکرین کی خطبہ کی شعراء کی کہ ہم مکمل
مولا علی اکبر یا مکمل مولا عباس کی شہادت آپ کو سنائیں، کیونکہ میرا یہ عقیدہ ہے بزرگوں، جتنے سید اللہ مجھے معاف کرنا، ان جوانوں کی مکمل شہادت وہ پڑھے جو پڑھنے کے بعد مر جائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہر بندہ ہائے میں شامل ہو جائے، ہائے اتنی بلند ہو کہ شام والی مخدومہ پردہ داروں میں آپ کی ہائے کی گواہ بن کے چلی جائے۔ ان کی مکمل شہادت وہ پڑھے جو پڑھنے کے بعد مر جائے، ان کی مکمل شہادت وہ سنے جو سننے کے بعد مر جائے۔ علامہ مہدی بحر العلوم وہ عالم دین گزرے ہیں جنہوں نے 25 یا 40 عشرے رونے والوں مسلسل قبر حسین پہ پڑھے، اور رونے والوں ڈرتے تھے علی اکبر پڑھنے سے۔ کوئی کہتا ہمیں علی اکبر سنا، علامہ مہدی کہتے میں مر جاؤں گا، اور رونے والوں ہوا بھی ایک مرتبہ ایسے عصر عاشور قبر حسین پہ، جتنے سیدوں مجھے معاف کرنا، عصر عاشور قبر حسین پہ علامہ مہدی مسائے پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے۔ ایک زائر نے اٹھ کے کہا علامہ مہدی تجھے حسین کی قبر کی قسم ہے آج ہمیں اکبر سنا۔ عدیل بھائی واسطہ بہت بڑا تھا، علامہ مہدی انکار کر نہ سکا۔ ہم آدمیوں جب یہاں پہ پہنچا کہ اکبر کے سینے میں برچی لگی ہے، ادھر خدام دوڑ کے آیا، آ کے کہتے علامہ مہدی ممبر چھوڑ، علامہ مہدی ممبر چھوڑ۔ کہتے کیا میں نے غلط پڑھا ہے؟ کہتے غلط صحیح کا پتہ نہیں ہے، لیکن جب سے تو نے یہ کہا کہ اکبر کے سینے میں برچی لگی ہے، وہ دیکھ حسین کو قبر میں آرام نہیں ہے، اور حسین کی قبر میں زلزلہ آ گیا، اور حسین کی قبر سے تازہ خون۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مولا آپ کی آوازوں پر رحم فرمائے۔ علی اکبر کی جوانی پہ ہائے کر کے رونے والوں، عزاداران امام مظلوم کربلا، بابا جی میری یہ جرت نہیں عدیل بھائی کہ میں مکمل علی اکبر پڑھ سکوں، عزاداروں بس غربت حسین سنانے لگا ہوں۔ ہر ماتمی پہ واجب ہے علی اکبر کا ماتم کرنا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا 70 مرتبہ یا 36 مرتبہ، دو یا تین روایات ملتی ہے کہ حسین نے علی اکبر کو روانہ کیا، پھر بلا کے کہتے ٹھہر جا علی اکبر مجھے ذرا چہرہ چومنے دے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا جتنی مرتبہ بھی بھیجا واپس بلایا، لیکن علماء نے لکھا جب آخری مرتبہ علی اکبر کو حسین نے بلایا، علی اکبر نے کہا بابا خود بلاتے ہو، خود بھیجتے ہو، پھر بلا کیوں رہتے ہو؟ رو کے حسین نے غربت کی صدا بلند کی، رو کے کہتے اکبر تو ہوتا حسین میں ہوتا اکبر۔ بڑا امیر ہے، بڑا امیر ہے وہ بندہ، بڑا امیر ہے وہ بندہ جسے اکبر کی غربت پہ ماتم نہیں آتا۔ تو ہوتا حسین میں ہوتا اکبر۔ پھر پتہ چلتا جوان بیٹا، خوبصورت بیٹا، اور مرنے کی جانب کیسے بھیجا جاتا ہے۔ جا اکبر اللہ کے حوالے، اور رونے والوں علی اکبر کا گھوڑا چلا۔ علماء نے لکھا جس بندے نے ماتم کرنا ہے علی اکبر کا گھوڑا چلا، پیچھے پیچھے حسین چلنے لگے، علی اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، پیچھے پیچھے حسین تیز ہوئے۔ ہر بندے پہ واجب ہے سر کا ماتم کرنا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، علی اکبر کا گھوڑا میدان میں دوڑنے لگا، حسین پیچھے پیچھے دوڑنے لگے۔ عزادار علماء نے لکھا جب حسین سے چلا نہ گیا، حسین گرے پھر اٹھے، حسین گرے پھر اٹھے، حسین گرے پھر اٹھے۔ اور رونے والوں ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جو اکبر کے گھوڑے کے اور صبح کے آگے آگے رو رو کے کہتی ہے ٹھہر جا اکبر، وہ میں نے چکیاں پیس کے پالا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مولا آپ کا ماتم قبول فرمائے، مولا آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ آخری دو جملے بہت پڑھ لیا۔ پاک سیدہ آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا ساری زندگی علی اکبر کا یہ معمول تھا کہ حسین کو ساری زندگی دونوں ہاتھوں سے سلام کیا۔ زندگی میں پہلی بار اور رونے والوں علی اکبر نے حسین کو ایک ہاتھ سے سلام کیا۔ رو کے کربلا کا غریب کہتا ہے علی اکبر ایک ہاتھ سے سلام کیوں کیا؟ رو کے کہتا ہے بابا ایک
ہاتھ سینے پہ ہے، وہ سینے میں برچی لگی ہے، ضرورت ہی نہیں کہ میں برچی پڑھ سکوں۔ عزاداران امام مظلوم کربلا باپ اور بیٹے کا پیار بتا کے منبر میں اپنے بھائی کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ بہت خوبصورت انداز میں پڑھنے والے مرزا صاحب تشریف فرما ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، کسی کو یقین نہ ہو کہ مولا علی اکبر بادشاہ کتنے پیارے تھے حسین کو۔ عزاداروں، کربلا سے لے کے شام تک سارا رستہ ساروں کی نظریں حسین کے نیزے کی طرف تھی، مگر حسین کی نظریں علی اکبر کے نیزے کی طرف۔ وہ عزاداروں، شمر کو بڑا غصہ آیا، اس ظالم نے علی اکبر کے سر کو اٹھایا اور رونے والوں ایک صندوق میں بند کر دیا۔ عزاداروں، ماتم کر کے جملہ سننا، صبح ہوئی ساروں کے سر تھے مگر غریب حسین کا سر نہیں تھا۔ شمر سجاد کی پوسٹ پہ تازیانہ مار کے کہتا ہے، سجاد مجھے بتا وہ تیرے بابا حسین کا سر کہاں ہے؟ سجاد رو کے کہتے ہیں، ظالم پہلے تو بتا علی اکبر کا سر کہاں؟ وہ عزاداروں، صبح ہوئی صندوق کو کھولا، پوری دنیا نے دیکھا حسین اپنے کٹے ہوئے ہونٹ علی اکبر کے ہونٹوں پہ رکھ کے اور رو رو کے یہی کہہ رہے تھے، اکبر تیرے جیسے بیٹے پرچیوں کے لیے جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، تیرے جیسے بیٹے برچیوں کے لیے نہیں ہوتے۔ عزاداران امام مظلوم، آخری جملہ منبر بھائی کے حوالے۔ ملک صاحب، ضرورت ہی نہیں ہے ایک جملہ سنو جتنے علی اکبر کے ماتمی ہو۔ میں پردہ داروں کے لیے ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں، جو چھوٹی اولاد والے ہو جھولی پھیلا کے بیٹھنا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، ہم کیوں نہ اکبر کی جوانی پہ ماتم کریں؟ عدیل بھائی، ہم تو پھر شیعہ سنی ہے، اور رونے والوں ایک عیسائی عورت نے بازار شام میں نو کے نیزوں پہ سروں کو دیکھا، غریب حسین کے سر کو دیکھا، علی اصغر کے سر کو دیکھا، مولا عباس کے سر کو دیکھا، اور رونے والوں سارے سروں کو دیکھ کے کہتی ہے، شمر ان کا قصور کیا تھا؟ جزاک اللہ، شرما کے نرون آخری پرسہ ہے۔ پاک سیدہ آپ کے پرسے قبول فرمائے، پاک سیدہ آپ کی آوازوں پر رحم فرمائے۔ آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں، شمر ان کا قصور کیا تھا؟ یہ ظالم کہتا ہے، ان میں کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، ان میں کوئی بیعت نہیں کرتا تھا۔ غریب حسین کے سر کو دیکھ کے عیسائی عورت پوچھتی ہے، اس غریب کا قصور کیا تھا؟ یہ ظالم کہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ ماتم کر کے عیسائی عورت کہتی ہے، اور لعنت پڑے اللہ کی تجھ پہ، دیکھ نظر غریب حسین کے سر کو، اور دیکھ کے ایسے لگتا ہے اور جیسے سجدے میں مارا گیا ہو۔ اور چھوٹی اولاد والوں آگے بڑھی، علی اصغر کے سر کو دیکھا، باب الحوائج کے سر کو دیکھ کے کہتی ہے، اس بچے کا قصور کیا تھا؟ ظالم کہتا ہے، یہ بیعت نہیں کرتا تھا۔ ماتم کر کے کہتی ہے، لعنت پڑے اللہ کی تجھ پہ، دیکھ معصوم کے سر کو، اتنا معصوم ہے ماں کو ماں نہیں بول سکتا۔ آخری جملہ پردہ داروں کے لیے، عزاداروں آگے بڑھی، علی اکبر کے سر کو دیکھا، علی اکبر کے سر کو دیکھ کے کہتی ہے، او جوان ذرا سر نیچے کر۔ عزاداروں، علی اکبر کا سر اور نو کے نیزہ سے نیچے آیا۔ عیسائی عورت نے سر سے وہ چادر کو اتارا، علی اکبر کے چہرے سے خون ریت صاف کرنا شروع کیا۔ ایک بہن کیا یا زمین میں زلزلہ آیا، رو کے کہتی ہے، ایھا البدر تمام، اور 14ویں رات کے چاند، کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو یا ساتھ کھڑی۔ اکبر کی ماں کی چیخیں نکلی، آواز آئی، تیرا لگتا بھی کچھ نہیں، تجھے ماتم کی اجازت ہے، آ میری طبیعت دیکھ، میں اکبر کی ماں اور اکبر کو روتی ہوں۔ شمر سجاد کی پوسٹ پہ زور